बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सुबह ही सुबह हुकूमत पाकिस्तान पर एक बड़ी बिजली गिरा दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सदर मुमलिकत ने ये इक़दाम किया है, ये बहुत ही ऐसा है कि जो PDM हुकूमत है उसकी नींदें उड़ा देने वाला है। सुबह ही ये जो है वो ख़बर आ गई और इस ख़बर ने हुकूमती जो हल्का जात हैं उनमें कोहराम बपा कर दिया है। हुकूमत परेशान हो चुकी है। PDM एक बार फिर सोच रही है कि अब इस हवाले से अगला लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि जितने भी वार PDM हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं वो एक एक करके फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। इसके साथ-साथ कुछ जजेस को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ अदलिया को आपस में आमने-सामने लाने और आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। वो तमाम कोशिशें जो हैं वो रद्द कर दी गईं। चीफ़ जस्टिस ने उसका जो है भरपूर जवाब दिया और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें थी वो रद्द हो गईं। इसके साथ-साथ जो है हुकूमत ने एक बिल, आपको अगर याद हो तो, पास किया था जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनमें कमी लाई गई थी और उसमें ख़ास करके जो सुओ मोटो इख्तियार था चीफ़ जस्टिस का, उस हवाले से बड़ा जो है वो एक अहम फ़ैसला किया गया था और कानून साज़ी की गई थी। जिसमें ये कानून साज़ी की गई थी कि अब जब ये कानून पास हो जाएगा तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस सिर्फ़ अकेले जो हैं वो सुओ मोटो का नोटिस नहीं ले पाएँगे, बल्कि उनके साथ एक कमेटी होगी 2 सीनियर जजेस की, जिसमें ये तीनों जज साहिबान जो हैं वो मिलकर इस हवाले से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद सुओ मोटो नोटिस लिया जा सकेगा। इसके साथ-साथ जो दीगर रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसमें भी तब्दीली की गई थी। चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो महदूद कर दिया गया था। अब इसी हवाले से सदर मुमलिकत ने जो इक़दाम उठाया है, ये बिल सदर मुमलिकत को हुकूमत की जानिब से भेज दिया गया था। मगर अब सदर मुमलिकत ने इस बिल पर दस्तखत करने की बजाय, इस बिल को मंज़ूर करने की बजाय, इस बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज दिया है। यहाँ पर सदर मुमलिकत की जानिब से एक बड़ा इक़दाम किया गया है और सदर मुमलिकत ने नज़रसानी के लिए दोबारा से इस बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज दिया है। इस बिल को जो है वो इस काबिल नहीं समझा कि वो इसको मंज़ूर करें और उसको दस्तखत करें, और उसके साथ-साथ सदर मुमलिकत की जानिब से इस हवाले से जो वजूहात हैं वो भी बताई गई हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सदर मुमलिकत की जानिब से जो वजूहात सामने आई हैं उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। सदर मुमलिकत की जानिब से मज़ीद इस बारे में ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 75 के तहत नज़रसानी जो है वो की जाए इस बिल पर, और इस हवाले से पार्लियामेंट दोबारा से इजलास बुलाए और इस पर आर्टिकल आइन का जो 75 है उसके तहत दोबारा से नज़रसानी की जाए। साथ ही साथ सदर मुमलिकत ने कहा कि मेरे ख़्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइज़री, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समाअत से नवाजता है। मुजव्वज़ा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियारात समाअत से मुतल्लिक़ हैं। मुजव्वज़ा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समाअत इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फ़राहम करना है। सदर मुमलिकत ने सवाल उठाया कि ये ख़्याल काबिल तारीफ़ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफ़ात में तरमीम के बग़ैर हासिल किया जा सकता है? यहाँ पर सदर मुमलिकत ने मज़ीद जो है वो कहा है कि तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आइनी दफ़ात में आम कानून साज़ी के ज़रिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है और कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी असूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बाला तर कानून का मुजस्समा है। यहाँ पर सदर मुमलिकत की जानिब से ये बड़ा अहम सवाल उठाया गया है, क्योंकि हमने देखा कि जब ये कानून साज़ी की गई तो ये आइनी जो कानून साज़ी थी, इसमें होता ये है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आपको चाहिए होती है, दरकार होती है सेनेट और नेशनल असम्बली में, जिसके बाद
کوئی بل جو ہے وہ آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ پاس کیا جا سکتا ہے، مگر حکومت نے پی ڈی ایم نے یہاں پر یہ کیا کہ ایک تو پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ پارلیمنٹ میں نہیں موجود اور اپوزیشن میں نہیں موجود. یہاں پر اپوزیشن کے نام پر وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑیں گے. خیر اب تو ان کو شاید لگ رہا ہے کہ ان کو اب نون لیگ کا بھی ٹکٹ نہیں ملے گا، کیونکہ راجر ریاض جو سابق جو ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی جو گزشتہ روز کی تقریر ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اب ان کو نون لیگ کے ٹکٹ کی جو یقین دہانی کرائی گئی تھی وہ ان کو ملتا نظر نہیں آ رہا. خیر حکومت نے کیا کیا کہ سادہ اکثریت سے، یعنی کہ جو جتنی بھی اکثریت تھی، کیونکہ اپوزیشن تو اس پارلیمنٹ میں ہے نہیں، تو حکومت نے متفقہ طور پر اس بل کو منظور کر لیا. حالانکہ اس بل کو منظور کرنے کے لیے 2/3 میجارٹی جو ہے وہ اس کی ضرورت تھی. یہاں پر صدر مملکت نے یہی نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی عام قانون نہیں ہے، یہ کوئی سادہ قانون میں ترمیم نہیں ہے، بلکہ آئینی دفعات میں ترمیم ہے، آئینی ترمیم ہے، اور اس کے لیے جو سادہ اکثریت ہے اس سے قانون جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ پاس نہیں کیا جا سکتا. صدر مملکت نے مزید کہا کہ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے. یعنی کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں، سپریم کورٹ میں جو چیزیں ہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ سپریم کورٹ خود اپنے رولز میں ترمیم بھی کر سکتا ہے اور نئے قوانین بھی بنا سکتی ہے. یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح ہے، کیونکہ یہ جو بل لایا گیا تھا پارلیمنٹ میں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا اس حوالے سے لایا گیا تھا، اور انہوں نے بلکہ اس بل کے بعد جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو جب تک یہ رولز میں تبدیلی نہیں ہو جاتی وہ نہ سوو موٹو لے سکتے ہیں اور نہ ہی سوو موٹو کیسز کی سماعت کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر ہوا یہ کہ کیونکہ انہوں نے رولز کی بات کی تھی اور یہاں پر صدر مملکت بھی یہاں پر رولز کی بات کر رہے ہیں، تو رولز جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے خود بنانے ہیں، خود ترمیم کرنی ہے، اور ان میں سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس حوالے سے جو قانون میں تبدیلیاں ہیں اور جو رولز ہیں اس میں تبدیلیاں لا سکتا ہے. یہاں پر آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے جن کی توثیق خود آئین نے کی. سپریم کورٹ رولز 1980 پر سال 1980 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اس لیے جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کی مترادف ہو سکتی ہے. اب یہاں پر صدر مملکت نے اس پوری قانون سازی کو جو پارلیمنٹ نے کی ہے چیف جسٹس کے خلاف، اس پر ہی سوال اٹھا دیا اور اس میں کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ عدلیہ کی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت جو ہے وہ اس کو تصور کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ یہ بل جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی گراؤنڈز جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدلیہ میں اس کو چیلنج آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگر بتاتا چلوں تو جو جس بل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، یہ وہ بل ہے جس میں چیف جسٹس کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس بل کے تحت سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار اب اعلیٰ عدلیہ کے 3 سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا. یعنی کہ ان میں سے ایک چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے بعد ان کے بعد جو 2 سینئر ترین ججز ہوں گے وہ جب یہ اگر بل پاس ہو جاتا، صدر مملکت آج اگر منظور کر دیتے بل یا ان 10-15 دنوں میں منظور کر دیتے، تو اس کے بعد یہ بل جو ہے وہ لاگو ہو جاتا اور اس کے بعد صرف چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلے خود سوو موٹو نہیں لے سکتے، بلکہ ان کے ساتھ مزید 2 سینئر ججز جو ہیں وہ اس پر نظر ثانی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ تھا کہ بینچوں کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ اب ایک کمیٹی کرے گی اور جس میں چیف جسٹس اور سینئر ترین ججز ہوں گے. نئی قانون سازی کے تحت نواز شریف کو از خود نوٹس پر ملی سزا پر اپیل کا حق مل گیا. یعنی کہ یہاں پر ایک بڑی واردات جو ہے وہ ڈالی گئی تھی حکومت اور پی ڈی ایم کی جانب سے، جس میں ان کی جانب سے کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو نواز شریف ہیں وہ کیونکہ پاناما پر از خود نوٹس کیس کی سماعت میں ان کو جو ہے وہ یہ نااہلی ہوئی تھی اور تاحیات نااہلی ہوئی تھی اور تمام کیسز جو ہیں ان پر چلے تھے، تو یہ حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی کہ اس قانون سازی کے بعد اب ان کو حق مل جائے
کہ وہ ریویو پٹیشن دائر کریں اور اس کے بعد اپنا جو ان کی سزا ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فائدہ اٹھانے والوں میں یوسف رضا گیلانی بھی اور جہانگیر ترین بھی شامل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی تاحیات نائل ہیں، اور ان کو بھی پہلے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا جو نااہلی کا کیس ہے اس سے جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے ان کی نااہلی ختم کرائی جائے، اور اس کے بعد اس کو بنیاد بنا کر نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے۔ مگر اب یہ حکومت کی جانب سے جب وہ منصوبہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ نیا منصوبہ جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اور اس میں یہ ترمیم کر کے کوشش کی گئی کہ نواز شریف صاحب کا جو اپیل ہے، جو اپیل کی حق ہے اور جو نااہلی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ مگر اب صدر مملکت کی جانب سے یہ ایک بڑا دھچکا جو ہے وہ پی ڈی ایم کو دے دیا گیا ہے، حکومت کو دے دیا گیا ہے، اور واپس بل جو ہے وہ اٹھا کر واپس پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے منظور نہیں کیا گیا، دستخط نہیں کیے گئے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بالکل عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے۔ عدلیہ آئین جو ہے وہ عدلیہ کو آزادی سے فیصلے کرنے اور یہ تمام اختیارات دیتا ہے کہ وہ اپنے رولز میں خود ترامیم کر سکتے ہیں۔ تو ایک سادہ اکثریت سے یہ پارلیمنٹ اگر ترامیم کرتی ہے تو یہاں پر ایک تو دو ادارے آپس میں ٹکرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کی ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت ہوگی۔ یہاں پر یہ گراؤنڈز جو ہیں وہ صدر مملکت نے رکھے ہیں اس حوالے سے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ میں جب یہ بل جاتا ہے تو کیا دوبارہ حکومت اس حوالے سے پارلیمنٹ میں یہ بل جو ہے اس میں نظر ثانی کرتی ہے، اور کیا یہ بل ختم ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا نظر تو نہیں آ رہا، مگر اس حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم کا کیا لائحہ عمل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کے حوالے سے کوئی کارروائی جو ہے وہ کر لی جائے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے۔ تو اب یہ جو ہے وہ تمام تر معاملہ اب دوبارہ سے واپس جو پارلیمنٹ ہے اس میں آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ابھی یہی اپڈیٹس تھیں، اس کے ساتھ جیسے ہی مزید اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔